تقریباً 50 سال کے بعد مشرق بعید پھر میدان جنگ بننے والا ہے۔ آج سے 45 سال قبل 30 اپریل 1975 کو امریکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ویتنام سے نکلا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا نے ابھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ ہند چینی کے وہ ویتنامی علاقے جو فرانس کے قبضے میں تھے، ان میں 19 دسمبر 1946 کو ویت منھ گوریلوں نے فرانسیسی قبضے کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ جنگ 20 جولائی 1954 تک چلی، جس میں ویت منھ گوریلوں کو فتح حاصل ہوئی اور خطے میں 4 نئے ملک وجود میں آئے: شمالی ویتنام، جنوبی ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا۔ اس جنگ میں 8,42,700 افراد مارے گئے، جن میں 4,69,000 شہری تھے۔ اسی جنگ میں ویتنامی جرنیل گیاپ نے شہرت حاصل کی تھی، جس نے گوریلا جنگ کے بارے میں اپنی مشہور کتاب ہتھیاروں کے بغیر جنگ وار وداؤٹ ویپنز تحریر کی، جو آج بھی مزاحمتی تحریکوں کے لیے ایک مینول کا درجہ رکھتی ہے۔ اس جنگ میں کمیونسٹ چین ویت منھ گوریلوں کی مدد کر رہا تھا اور امریکہ فرانس کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا۔ فرانس اس خطے سے نکلا تو امریکہ نے 1954 میں جنوبی ویتنام میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جس سے ایک ایسی 21 سالہ جنگ کا آغاز ہوا جس میں 44 لاکھ افراد مارے گئے۔ مرنے والے امریکی سپاہیوں کی تعداد 1,38,058 تھی، جن کے نام آج بھی واشنگٹن یادگار کے پارک میں موجود سیاہ دیوار پر کندہ ہیں۔ امریکہ کو اس کے بعد کمیونسٹ دشمن سے لڑنے کے لیے افغانستان کی صورت ایک گرم میدان جنگ مل گیا۔ سوویت یونین اپنی طاقت کے نشے میں سرشار افغانستان میں داخل تو ہو گیا، لیکن افغان مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست نے کمیونسٹ نظام کی بساط بھی الٹی اور روس کو بھی عالمی طاقت کے منصب سے نیچے گرا دیا۔ اب امریکہ واحد قوت کے طور پر دنیا بھر میں دندنانے لگا، جگہ جگہ الجھتا اور اپنی مرضی مسلط کرتا۔ عراق اور افغانستان 2 ایسے محاذ تھے جو اس نے اپنی قوت کے اظہار کے لیے کھولے۔ عراق میں تو وہ ایران کی خفیہ مدد کے ذریعے کامیاب ہو گیا، لیکن افغان طالبان اس کے لیے ذلت و رسوائی اور بدترین شکست کا باعث بن گئے۔ امریکہ گزشتہ 45 سال جنگوں میں الجھا رہا اور اس دوران ایک دوسری قوت جو خوابیدہ تھی، جس کی پہچان ہی ایک تاجر پیشہ امن پسند قوم کے طور پر تاریخ میں ملتی تھی، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی۔ یہ لوگ لڑنے سے اس قدر دور بھاگتے تھے کہ دیواریں چین بنا کر بیٹھ گئے کہ اب امن سے رہ پائیں گے، مگر پڑوس میں آباد چھوٹی سی منگول قوم کے چنگیز خان کی سربراہی میں 1205 میں ان پر حملے کرنا شروع کیے اور 70 سال مسلسل جنگ کے بعد 1279 میں قبلائی خان نے پورے چین پر قبضہ کر کے یوان خاندان کے اقتدار کی بنیاد رکھ دی، جو 1368 تک قائم رہی۔ اس طرح کی تاریخ کے حامل چین نے خود کو ان 45 سالوں میں جنگوں سے علیحدہ رکھ کر اپنی توجہ معاشی ترقی کی جانب مبذول کر رکھی۔ وہ نہ تو سوویت یونین اور افغان جنگ میں فریق بنا اور نہ ہی امریکہ کی دنیا پر مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ میں حصے دار ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ماؤ زیدونگ کی موت کے بعد چین میں کمیونزم بھی دفن ہو چکا تھا اور ماؤ کے معاشرتی انقلاب سے نفرت نمایاں تھی۔ چیئرمین ماؤ ورثے میں ایک ایسا چین چھوڑ کر گیا تھا جس کا تقریباً ہر گھر اس کے معاشرتی انقلاب کے قتل و غارت کا نشانہ بنا ہوا تھا، اور چین کی معاشی حالت ایک پسماندہ ملک جیسی ہی تھی۔ ماؤ کے مرنے کے بعد اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی اور ڈینگ ساؤبینگ ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرا اور اس نے چین کو مارکیٹ معیشت کے لیے کھول دیا۔ اس دور میں سنگاپور کی ترقی کے ماڈل کا دنیا بھر میں چرچا تھا۔ ڈینگ نے اقتدار میں آتے ہی فوراً سنگاپور میں لی کو آن ہوا سے ملاقات کی اور وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ لی کو آن نے ڈینگ کو پہلا مشورہ یہ دیا تھا کہ آئندہ سے دنیا کے ممالک میں کمیونسٹ انقلاب لانے کی کوششیں ترک کر دو اور پہلے اپنی معاشی حالت کو بہتر بناؤ، اور دوسری بات یہ کہ فوراً عالمی معاشی مارکیٹ معیشت کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اور معیشت کی سمت بدل دو، مگر ایک احتیاط کرنا، ان کے سیاسی اور جمہوری نظام کو چین میں گھسنے نہ دینا، ورنہ کبھی ترقی نہیں کر سکو گے۔ ڈینگ فوراً بعد امریکہ گیا اور جمی کارٹر سے ملاقات کے بعد اس کے سامنے مستقبل کے چین کا نقشہ واضح ہو چکا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی سخت گیر پولٹ بیورو سے خطاب کرتے ہوئے چینی زبان کا مشہور محاورہ بولا: اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلی کالی ہے یا سفید، اگر وہ چوہے پکڑتی ہے تو وہ اچھی ہے۔ اور یوں اس نے 1979 میں چین کو کمیونسٹ نظام کی عالمی معاشی تنہائی سے نکال کر مغربی ماڈل والی معیشت کی ایسی راہ پر ڈال دیا جس کا نتیجہ آج کا جدید ترقی یافتہ اور عالمی طاقت کی حیثیت سے منظم چین ہے۔ امریکہ اور یورپ جنگوں میں الجھے ہوئے تھے اور چین خاموشی سے معاشی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ چین کی اس ترقی کے بارے میں ایک غلط فہمی دل سے نکال دینی چاہیے کہ اس نے یہ ترقی عسکری محاذ پر اپنی سرمایہ کاری کو ختم کر کے کی ہے۔
चीन से ज्यादा कौन इस हकीकत से आशना होगा कि अस्करी कुव्वत के बगैर माशी तरक्की किसी भी मुल्क के लिए खतरनाक होती है। एक अमीर मुल्क पर दुनिया भर के लुटेरे मंगोलों की तरह लूटने के लिए चढ़ दौड़ते हैं। यही वजह है कि चीन ने सिर्फ माशी मैदान में ही नहीं बल्कि अस्करी मैदान में भी बेपनाह तरक्की की। इस बात का एहसास अमेरिका को 2019 में उस वक्त हुआ जब तालिबान से मुज़ाकरात शुरू हुए। अमेरिका का जाना ठहर गया तो अमेरिका ने संजीदगी से चीन की माशी कुव्वत को रोकने के लिए अपने मशहूर इंडो पैसिफिक प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वैसे तो इस मिशन के खदोखाल अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने 11 अक्टूबर 2011 को फॉरेन पॉलिसी रिसाले में अपना मजमून तहरीर करते हुए वाज़ेह कर दिए थे। मजमून का उन्वान ही सब कुछ बता देता है, अमेरिकन पैसिफिक सेंचुरी, अमेरिका की बहरुल काहिल की सदी। ये एक तवील मजमून है जिसमें चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को रोकने के लिए अगली सदी का नक्शा खींचा गया है। ये मजमून अमेरिका के इन लातादाद थिंक टैंकों की आरा से मुरतब किया गया था जिनकी बनाई गई पॉलिसियों को अमेरिका में एक तसलसल हासिल होता है। इस मजमून में हिलरी क्लिंटन ने एक फिक्रा लिखा था, जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका की ताकत अमेरिका के अंदर है वो बेवकूफ हैं। अमेरिकी ताकत अमेरिका के बाहर है। इराक और अफगानिस्तान की तवील जंगों से थके हुए अमेरिका के लिए अब फौरन नया महाज खोलना मुश्किल नजर आता था, लेकिन दुनिया के नक्शे पर आलमी ताकत के तौर पर जिंदा रहने की भी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए इसने मजमून की इशाअत के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और मशरिक़ वस्ता से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू किया और 8 साल बाद 4 नवंबर 2019 को अमेरिकी दफ्तर खारजा ने अपना इंडो पैसिफिक प्लान जारी कर दिया। प्लान के मुताबिक हवाई के जजीरे से अफ्रीका के केप टाउन तक के समुंदर पर गलबा हासिल करना मकसूद है। इससे पहले अमेरिकी प्लान एशिया पैसिफिक के नाम से था, जिसमें बर्मा से हवाई तक का समुद्री इलाका आता था, मगर अब इसकी हुदूद बढ़ा दी गई है और इसमें 2 समंदर बहरुल काहिल और बहरे हिंद पूरे के पूरे शामिल कर लिए गए हैं। माहिरीन ने इस पूरे इलाके में ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाया तो चीन अभी तक बालादस्त नजर आता है। अगर खित्ता जंग की लपेट में आता है और जो ऐन मुमकिन भी है, तो फिर कौन कौन से ममालिक हैं जो इस जंग का ईंधन बनेंगे।